مسلسل میرے سامنے یہ خبریں آ رہی ہیں، کیونکہ اب ہمارے افغانستان میں بھی اور باجوڑ وغیرہ میں رپورٹرز موجود ہیں جو ہمیں لمحہ لمحہ خبریں دے رہے ہیں وہاں پہ. اور ابھی لیکن میں یورپ اور انڈیا کا جب میں میڈیا دیکھتا ہوں تو میں انجوائے کر رہا ہوں. وہاں پہ تو صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے. بلکہ کل ایک مجھے واٹس ایپ گروپ سے نا مجھے لوگوں نے شیئر کیا، انڈین میڈیا کی ایک کامنٹیٹر تھی، اینکر تھی، اور وہ اور اس بیچ افغانستان سے بہت بڑی خبر آ رہی ہے جس کا دنیا کو ڈر تھا وہی ہوا. قریب 20 سال بعد ایک بار پھر سے طالبان افغانستان کی راجدھانی کابل پر قابض ہو گیا ہے. آپ کو بتا دیں اب سے تھوڑی دیر پہلے کابل کے شہر کی حالت ایسی ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہیں سڑکوں پر آ کے گئے. اوپر جو ہے نا ہونے والے حالات پہ رپورٹنگ کر رہی تھی، اور اتنی اونچی اونچی بول رہی تھی مجھے لگا تھا کہ اس بیچاری کو کارڈیک اریسٹ نہ ہو جائے، تھوڑی دیر میں سیجر نہ ہو جائے اس کو کوئی. اور اس کا بس ہی چل رہا تھا کہ وہ ٹی وی کے اندر سے باہر نکل کے کود جائے اور کہہ کہ میں نے حامد کرزئی کی مدد کرنی ہے، کچھ کرنی ہے. کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کو بیڈ پریس مل رہی ہے. دیکھیں ہر لوگوں میں، پاکستانیوں میں بھی باقیوں میں بھی ہم میں کوئی اچھائیاں اور کوئی ہم میں برائیاں ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر ہم میں کوئی غلطی ہے تو ہمارے میں کوئی اچھائی نہیں ہے. افغانستان میں بھارتی دودھاواس کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہو چکا ہے. اس وقت کی سب سے بڑی خبر افغانستان سے یہ ہے کہ کابل پر قبضے کے ساتھ ہی طالبان کا افغانستان پر پوری طرح سے نینترن ہو چکا ہے. زی نیوز کو جانکاری ملی ہے کہ طالبان تھوڑی دیر میں افغانستان میں سرکار بنانے کو لے کر بڑی گھوشنا کر سکتا ہے. ہمیں افغانستان کے پترکاروں سے حوالے سے یہ طالبان میں خبر اگر ملی کوئی ہے. ان میں کوئی آپ کو چیز اچھی نہیں لگتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سراپا برائی ہے، خدا نہ خواستہ. لیکن ماتم جو ہے وہ ون سائڈڈ ہو رہا ہے اور بڑی دیر سے ہو رہا ہے. سوگ کا عالم ہے. میڈیا ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گیا کہ طالبان کی کوئی برائی ڈھونڈے، کوئی بھول چوک ڈھونڈے، اور وہ کہے کہ جناب انہوں نے یہ کیا، کہ طالبان کے خلاف ہمیں یہ چیز ملی ہے. لیکن ابھی تک تو بے سود ہے الحمدللہ. عورتوں کے حوالے سے ایک بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ جی عورتوں کی زندگی عذاب کر دیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ہمیں 2 مہینے میں جب سے پیچھے اسولٹ ہوا ہے پورا افغانستان جو ہے وہ گرا ان سینس کہ افغان فورسز نے سرنڈر کیا مختلف صوبوں میں. ایک بھی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہیں پہ کسی عورت کے ساتھ اس کی زیادتی کی ہو، اس کی چادر کھینچی ہو، یا اس کو جو ہے کسی نے ہاتھ لگایا ہو. تو یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے. لا لیس سوسائٹی، باربیرک سوسائٹی جسے ہم کہتے ہیں، 35 سال میں صرف جنگ ہی جنگ ہو رہی ہے وہاں پہ. اور جو ہے ہم ان کو کہتے ہیں ان پڑھ ہیں، ان کوت ہیں، پیر میں چپلی نہیں تو یہ نہیں. لیکن آپ دیکھیں انہوں نے کتنے سسٹمیٹک طریقے سے انہوں نے آ کے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کیا. ان کی شیڈو گورنمنٹ بنی ہوئی تھی پہلے کی، ہر جگہ کو انہوں نے گورنر بنایا، اور انہوں نے کہا کہ کہیں پہ اب لا لیسنس ہوتی ہے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں. طالبان کے متعلق آپ کو بتاؤں کہ ان میں جو ہر طالبان ہے، ہر ممبر ہے، آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ $4 سے $5 شاید اس آدمی کی زندگی کا کل اثاثہ ہو. جی $4 سے $5. تو آپ اور ہم بہت امیر ہیں ان سے زیادہ، لیکن وہ ایک چوری کی آپ کو بات نہیں ملی، ایک آپ کو ڈکیتی کی واردات نہیں وہاں پہ ملی، ایک آپ کو ایسا واقعہ نہیں ملا کہ انہوں نے بندوقیں لی ہیں، پکڑی ہیں اور انہوں نے اسلحہ خانہ میں یا مال خانہ میں جمع نہیں کرائیں. اور اشرف غنی تو جو کل پیلس چھوڑ کے گیا ہے، تو آپ کو اس پیلس میں کارپیٹس کے اور فرنیچر کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا. وہ ہر چیز پتہ نہیں کتنی کو لے گیا ہے. اور جاتے جاتے بھی وہ کوئی سنا ہے ڈالرز کے بیگز وغیرہ لے کے جا رہا تھا جو ایئرپورٹ پہ روک لیے گئے. اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے لے گیا، وہ وہی جانتا ہے یا خدا جانتا ہے. لیکن مقامی رپورٹرز نے جو وہاں سے بتا رہے ہیں کہ نئی حکومت کے پہلے دن صورتحال پہ قابو پا لیا گیا ہے، اور جن علاقوں سے لوٹ مار کی شکایات آئی تھیں ان کا فوری طور پہ نوٹس لے لیا ہے. لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. بازار کھل گئے ہیں، سکولز کھل گئے ہیں، اور بچیاں لڑکیاں وہ سکولز جا رہی ہیں. آج گئی ہیں سکولز. آپ یہ ویڈیو جس وقت تک دیکھیں گے انشاءاللہ تب تک وہ سکول سے واپس بھی آ چکی ہوں گی. تو لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں، لوگ اپنے آپ کو غیر محفوظ نہیں سمجھ رہے، بلکہ حامد کرزئی اور اشرف غنی کی حکومتوں میں لوگ اپنے آپ کو زیادہ عدم تحفظ کا شکار سمجھتے تھے. کل جب طالبان انٹر ہو رہے تھے افغانستان میں
تو افغانستان کی جتنی پاپولیشن ہے وہ باہر نکل کے آ گئی تھی, وہ ان کا استقبال کر رہی تھی, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا پہلا دور حکومت دیکھا ہوا ہے کہ اس میں کتنا جسٹس تھا, کتنا انصاف تھا. اور اس دور حکومت میں اشرف غنی جو ہے وہ اتنا برا تھا کہ اس کے بعد انہوں نے کسی کو بھی ایکسیپٹ کرنا تھا اور ویلکم کرنا تھا. یہ تو پھر ان کے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ لوگ تھے. اب جب اطلاع آئی کہ اشرف غنی ملک چھوڑ کے بھاگ گیا ہے تو لوگوں نے اس کو بڑا سیلیبریٹ کیا, ہوائی فائرنگ ہوئی. آپ کو پتہ ہے یہ افغان اور پٹھان جو ہیں یہ خوش ہوتے ہیں فائرنگ کرتے ہیں, زیادہ خوش ہوتے ہیں زیادہ فائرنگ کرتے ہیں, یہ تو ان کا زیور ہے. اب جو ہے نا عالمی رائے عامہ کو کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ طالبان کے خلاف ایک مائنڈ سیٹ بنا دیں اور لوگ ڈر جائیں. پاکستان میں بھی میں کافی لوگوں سے میں مل چکا ہوں اور جو مجھے بتا چکے ہیں کہ ہمارے لیے بڑے خطرات ہیں, خطرے ہیں ہوتے ہیں, لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا اور اپنے مائنڈ پہ ہم نے سوار کر کے بیٹھ گئے. ان کو بھی دیکھے نا, انہوں نے آپ کو دکھا دیا کہ ایک قوم 50-60 ہزار لوگ مل کر انہوں نے دنیا کی 58 فوجوں کو شکست دی 20 سال کے اندر. کمپیریزن ذرا دیکھیں, ایک امریکن سولجر کو ایک طرف دیکھیں, ایک طرف ایک طالب کو دیکھیں, دونوں کے ایکوپمنٹ میں فرق دیکھیں, دونوں کی ڈریسنگ میں فرق دیکھیں, دونوں کی ٹریننگ میں فرق دیکھیں, دونوں کی جو ہے وہ آسائش میں فرق دیکھیں, اور پھر آپ دیکھیں کہ جیت کس کی ہوئی. اور کل جب وہ داخل ہوئے ہیں صدارتی محل میں تو سب سے پہلے انہوں نے کس کو انٹر کروایا؟ نام امپورٹنٹ نہیں ہے, یعنی اس لیے کہ ہر آدمی ان ناموں سے واقف نہیں ہے, لیکن جو گوانتانامو بے کے پہلے قیدی تھے اور جو پہلے ریلیز ہوئے وہاں پہ وہ لوگ جا کے ان کو لیڈ کر رہے ہیں, جو بدنام زمانہ گوانتانامو بے ہے. اور جب وہ اندر گئے تو انہوں نے سورہ نصر کی تلاوت کی. تو آپ کو یعنی فتح مکہ جو ہے وہ آپ نے ایک دفعہ تو ریلیو کیا ہوگا. ان کی جو اسپیشل ٹاسک فورس ہے طالبان کی, اس کا نام بھی انہوں نے 313 رکھا ہے, یعنی اصحاب بدر کے اوپر انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جو ان کے مختلف لاز کو امپلیمنٹ کر رہی ہے وہاں پہ. لیکن اس وقت رائے عامہ کہاں تھی اور اس وقت میڈیا کہاں تھا, اور بھارتی میڈیا اور خاص طور ویسٹرن میڈیا وہ کہاں تھا کہ جب ڈیزی کٹر بمس چل رہے تھے, جب کلسٹر بمس چل رہے تھے, جب پیٹریٹ میزائلس فائر ہو رہے تھے, جب ٹاما ہاک میزائلس فائر ہو رہے تھے, جب کارپٹ بمبنگ ہو رہی تھی, جب ان لمیٹڈ ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے. ہم ویڈیو دیکھتے تھے, ہم کہتے تھے یار یہ کتنی خوفناک چیز ہے کہ ایک آدمی کوئی 2000 میل دور بیٹھا ہے اور ویڈیو گیم کھیل رہا ہے, 5 لوگ اور ایک کتا اور فلاں جا رہے ہیں, سب ڈس کر کے بھسم ہو گئے. تو یہ بھی تو سوچیں ان کی فیملیز کے ساتھ کیا ہوا, ان کی عورتوں کے ساتھ کیا ہوا, ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا, ان کی زندگیوں کا کیا ہوا. ان کو زندگی میں 35 سال ان کو 3 نسلیں لگ گئیں, 3 نسلیں ہیں متواتر جو جہاد ہی کرتی رہی ہیں. ان کو بھی تو بہتر زندگی کی خواہش ہو سکتی ہے, لیکن ان کے جب گاؤں کے گاؤں اجڑ گئے, ان کے جب شہر کے شہر اجڑ گئے, ان کے جب پورے خاندان کے لوگ ختم ہو گئے, کوئی کٹ گیا, کوئی مر گیا, کوئی مرا گیا, کسی کو گوانتانامو بے میں اٹھا لیا گیا, کسی کو کسی اور پریزن میں ڈالا ہوا, ان کا کیا حال ہو رہا تھا وہاں. اس وقت تو کوئی ہیومن رائٹس والا نہیں بول رہا تھا, اور اس وقت تو کوئی موم بتی مافیا جو تھی ان کو موم بتی بریگیڈ کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی. یاد رکھیں کہ سب سے بڑا جو تھپڑ کل پڑا ہے وہ یہ ہے کہ ایک گولی نہیں چلی ہے, طالبان نے ایک گولی نہیں فائر کی اور افغان کیپٹل جو ہے ان کے پیروں پہ ان کے ہاتھوں میں آ گیا. یہ ایک تھپڑ ہے کہ $2 ٹریلین امریکہ نے اور ایلائڈ فورسز نے پچھلے 20 سال میں لگائے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے میں, فورٹ ڈیولپ کرنے میں, پولیس ڈیولپ کرنے میں, اور وہ گھنٹوں میں کرمبل ہو گیا. وہ مہینوں میں نہیں, وہ ہفتوں میں نہیں, وہ دنوں میں نہیں, وہ گھنٹوں میں کرمبل ہو کے نکل گیا. اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو سسٹم آف گورننس تھا یا سسٹم آف جسٹس تھا وہ ڈیلیور نہیں کر رہا تھا لوگوں کو, اور لوگ ابل رہے تھے اس میں. اور انہوں نے اٹیکر کو, انویڈر کو کیا, اور انہوں نے وہاں اندر آتے ہی کیا کیا, انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا. جو فتح مکہ کے وقت سنت رسول ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے, تو وہ انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا. دوستم کو بھی انہوں نے جو ہے جس طرح سے ٹویٹ کیا سب کے سامنے ہے. حامد کرزئی اپنے بچوں کے ساتھ وہیں پہ ہے, اس کا ایک ویڈیو میسج آ گیا کہ میں طالبان سے امید کرتا ہوں کہ وہ اپنے وعدے کے پاس کریں گے. کسی یعنی ایمبسی کو آگ نہیں لگائی گئی, کسی ایمبسی والے کو پھانسی نہیں دی گئی,
کسی کو کچھ نہیں کیا انہوں نے کل سے ابھی تک کا جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور انہوں نے ثابت کیا اپنے طرز عمل سے کہ وہ پیسفل ٹرانزیشن چاہتے ہیں. اب وہ جو کہتے تھے نا کہ خانہ جنگی ہوگی، آپ بھی یہ سمجھ رہے تھے، خانہ جنگی تو ختم ہو گئی. مے بی کیونکہ افغانس کی ایک ہسٹری ہے، افغانس کی ایک ٹریڈیشن ہے، یہ سونر اور لیٹر ان میں ہونا ہے. کوئی کہیں کسی پاکٹ میں اٹھے گا، کوئی کسی پاکٹ میں اٹھے گا اور وہ اپنی حکومت اپنے علاقے میں قائم کرنے کی کوشش کرے گا. یہ ان کی ایک آپ سمجھے صدیوں پرانی ٹریڈیشن ہے. اس کو خانہ جنگی کا نام نہیں بہرحال دیا جا سکتے کہ اب. لیکن ملا برادر نے کیا کہا کہ طالبان کی اصل آزمائش اب ہے. پہلے تو جہاد تھا، جہاد میں اللہ نے ان کو کامیاب کیا، لیکن اب گورننس ہے. کیا گورننس میں بھی وہ پورے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے، یہ خود انہوں نے اپنے لیے گول سیٹ کیے ہیں. اور یہ ملا برادر کی جو اوپننگ سٹیٹمنٹ ہے وہ یہی ہے. طالبان رہنماؤں نے کہا ہے کہ مستقبل کا جو فیصلہ ہے نا وہ وسیع تر مفاد میں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو لے کر وہ چلیں گے. آپ دیکھیں گے کہ وہ ہر ایک جو ہے اس سے شراکت داری بھی کریں گے، اس سے رائے لیں گے، مشورہ لیں گے، اور پھر ان کی جرگہ یا ان کا جو شورا ہے وہ اس کی گورننس کے رولز بنائے گی اور اس پہ وہ چلیں گے. اب ان کی جو 313 بدر فورس ہے انہوں نے کابل کا کنٹرول دے دیا ہے، خصوصی یونٹس کو تعینات کر دیا ڈفرینٹ جگہوں پہ. انہوں نے صدارتی محل جو ہے وہاں پہ بھی اپنے گارڈز بٹھا دیے ہیں. اب اس پر بھی تمام انڈین میڈیا جو ہے اس کو آگ لگی ہوئی ہے کہ جناب انہوں نے جیل سے پرزنرز کو ریلیز کر دیا. بھئی وہ غلط تھا، ان کے اپنے لوگ تھے، اب انہوں نے چھڑایا، انہوں نے ان کو ریلیز کر دیا. آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کیس کریں گے وہاں پہ کہ ٹرائل کورٹ میں جاؤ، پھر ہائی کورٹ میں جاؤ، پھر سپریم کورٹ میں جاؤ، پھر معافی ہو. یہ ڈرامے کس لیے کر رہے ہیں؟ کابل ایئرپورٹ پہ بڑے خوفناک مناظر تھے، لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی، ہجوم، رن وے کے اوپر بھاگ رہے ہیں لوگ جہازوں کے ساتھ. کچھ لوگ زبردستی جہازوں کے اوپر سوار ہو گئے. دل خراش مناظر دیکھنے میں آئے جب وہ جہاز ٹیک آف ہوئے ہیں اور کچھ بلندی پہ گئے ہیں تو وہاں سے لوگ گرنا شروع ہوئے ان جہازوں سے جو ان کے پروں پہ لٹکے ہوئے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ساری زندگی کی انویسٹمنٹ جو ہے اور اپنی سوچ اور اپنے ایموشنز اور اپنی سائیکی جو ہے وہ اپنے آقاؤں کے جھولی میں ڈالی ہوئی تھی کہ جناب ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. تو ان کو اب برداشت نہیں تھا کہ آقا جو ہے ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور وہ لپٹ گئے ان کے ساتھ، اور انہوں نے تب بھی وہ ہوا میں بیچارے چلے گئے آگے. اب اشرف غنی بھی فرار ہو گئے. اشرف غنی کہتے ہیں جی میں استعفیٰ نہیں دوں گا، جب اقتدار کی منتقلی ہوگی اس کے بعد استعفیٰ دوں گا. کو اس سے پوچھے کو عقل کی بات کرو، ڈھنگ کی بات کرو. تم نے ابھی تک جتنی باتیں کی ہیں اللہ نے تمہارے منہ پہ تھپڑ مارے ہیں اور تمہیں ایک سبق نہیں ابھی تک اس کا ملا. تاریخی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو یعنی میں دیکھ رہا ہوں بھی کہ یہ ایران بھی، یونان بھی، عرب بھی، ٹرک بھی، مونگول، سکھ، برطانوی اور رشینز، ساروں نے کسی نہ کسی دور میں افغانستان کے اندر رہے ہیں. لیکن امریکہ اور امریکہ کے ایلائز 20 سال تک افغانستان میں رہے اور وہ ٹوٹل ان کے قبضے میں رہا اور نکلتے وقت لمحوں میں نکل گیا. اب اتنی تباہی جو ہوئی ہے افغانستان میں پچھلے 35 سال میں، اس کا ہم دور بیٹھ کے تو اندازہ نہیں لگا سکتے. اس کی گرمی ہم یہاں بیٹھ کے تو محسوس نہیں کر سکتے. اس کی حدت جو ہے وہ ہمیں یہاں بیٹھ کے تو محسوس نہیں ہوگی. لیکن امریکہ نے پچھلی افغان جنگ میں تقریباً $2 ٹریلین جھونک دیے. اب 2 ہفتے کے اندر یہ ساری انویسٹمنٹ جو ہے ملیا میٹ ہو گئی. سب سے زیادہ دکھ امریکہ کا تو ہوگا. بھارت جو ہے وہ بلا وجہ ایک بیوہ ہو گئی ہے. یعنی اس بیچارے نے امید لگائی ہوئی تھی کہ ہمارے پھیرے ہوں گے اور ہم رخصت ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ منڈل میں پہنچنے سے پہلے ہی وہ سرکار بیوہ ہو گئی. اور حقیقی طور پہ افغانستان جو ہے بڑی بڑی امپائرز کی کا قبرستان ثابت ہوا. برطانوی سامراج کو وہاں پہ شکست ہوئی، سوویت یونین وہاں پہ پاش ہوا، امریکہ اب وہاں سے جو ہے شرمندہ ہو کے جا رہا ہے. اور جو لوگ ڈرا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ ہو جائے گا، پاکستان کے اندر وہ ہو جائے گا، طالبان آ جائیں گے، تو میں آپ کو بتاؤں اتنا بھی آسان یا مشکل نہیں ہے کوئی چیز. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ان کی سمپتی ہو سکتی ہے، سمپتائزرز ہو سکتے ہیں، لیکن ہم بہرحال پاکستانی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے
کہ اگر کوئی جھنڈے کسی نے طالبان کے اٹھائے کل وہاں پہ بلوچستان میں یا کہیں اور پہ، تو کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. ہم کشمیر کے جھنڈے اٹھاتے ہیں جب ہم نے آزادی کشمیر کو ہم نے کرنا ہوتا ہے. اب کل برج العرب پہ پرسوں جو ہے وہ پاکستان کا فلیگ چلا تھا 14 اگست کے دن. یو اے ای نے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بلڈنگ انہوں نے پاکستان کو دے دی ہے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. تو اگر میں اور آپ یہاں پہ 15 اگست کو اب طالبان کا اگر جھنڈا اٹھاتے ہیں یا اسلامی امارات افغانستان کا، تو وہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے، وہ خدا نخواستہ پاکستان کے ساتھ غداری نہیں ہے. اور اب پاکستان کی اہمیت خطے میں بہت زیادہ ہو گئی ہے. اب جو ہے ہم فرنٹ فٹ پہ آ کے ڈیل بھی کر سکتے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے، پرووائڈیڈ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا جائے اور جو ہے نعرے بازی کے ساتھ نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے.